باعث حیات جہاں بانی اے روح روان سلطانی، برسوں سیر جہاں فانی دیکھی، ہر چیز یہاں آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اندیشہ مرد وہ خوف فرسودہ نے گھیرا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں میرے شام زندگی کا سویرا ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ وفات سے پہلے حیات کا ایک بڑا فرض ہو چکایا جائے، یعنی نا اتفاقی کے ہاتھوں سے بچا کر یہ تاج کسی حقدار کے سر چڑھایا جائے۔ مہاپارا، تم اولاد اکبر، اول تمہیں سے سنے تمہاری سعادت مندی کیا اظہار کرتی؟ جہاں پر اگر یہ امر سچ ہے کہ سمندر کا پانی کوزے میں نہیں سما سکتا، تو اسے بھی سچ جانیے کہ آپ کی لا انتہا محبت کا اظہار زبان اور کلام کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ میری گویائی صرف یہی ادا کرتی ہے کہ جتنی محبت اس خادمہ کو آپ سے ہے، اتنی نہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے رکھتی تھی نہ رکھتی ہے۔ اللہ رے خوشامد۔ شاباش شاباش ہے میری نور دیدہ، شاباش، مجھ ضعیف کے مشتاق خان جس بات کے لیے گوش پر آواز تھے، تو نے وہی تسلی بخش بات کہہ سنائی۔ مبارک ہے وہ باپ جسے تجھ جیسی سعادت مند اولاد پائی۔ ہاں بولے باپ کی دلاری، اب ہے تیری باری۔ ذرا نواز، میں کیا عرض کروں؟ باجی جان کی لاجواب اور سچی تقریر کے بعد اس کنیز کا کچھ عرض کرنا محض بے ضرورت ہے۔ اتنا تو حضور بھی جانتے ہیں کہ میری طبیعت اور آقا کی طبیعت کی بالکل ایک ہی کیفیت ہے۔ دونوں دل میں جلوہ فرما ہے محبت آپ کی، دونوں گوہر کا ہے اجالا شمع الفت آپ کی، سر میں سودا آپ کا، دل میں عقیدت آپ کی، منہ پہ کلمہ آپ کا، دل میں افتخار عزبی، فخر اعظم بھی آپ ہے۔ اگر خدا کہتا تو ہم کہتے خدا بھی آپ ہے۔ مرحبا مرحبا ہے میری نور دیدہ، مرحبا، تو میری امیدوں سے بھی زیادہ بڑھ کر سعادت مند اور فرما بردار ہے۔ ہاں بول ایک اونچا ہے آرزو، اب تیری گل افشانی کا انتظار ہے، بول کے اب رب آزاد ہے تیرے۔ ابا جان، میں کیا عرض کروں؟ اطاعت مجھ سے کہتی ہے کہ تو چپ رہ نہیں سکتی، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ کیوں؟ بات کرنے میں کیا برائی ہے؟ آخر خدا نے زبان کس لیے عطا فرمائی ہے؟ اس کی خدائی اور یکتائی کا اقرار کرنے کے لیے، اور ضرورت کے وقت اپنی ضروریات کا اظہار کرنے کے لیے۔ زمانے کی راحت اگر چاہیے تو باتیں کرنی سوچ کر چاہیے۔ کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہ حق نے زبان ایک دی اور کان دو۔ باپ کی فرما برداری فرمان شرع و دین ہے، اس طرح انکار میرے خطب کی توہین ہے۔ علی جان، میں ان باتوں کو پسند نہیں کرتی جن سے انسان کی پسند کا شکار کیا جاتا ہو۔ سچائی شرافت کی جان ہے۔ میں اپنے بزرگ باپ سے اسی قدر محبت رکھتی ہوں جس قدر محبت رکھنا ہر سعادت مند بیٹی کا فرض اور ایمان ہے۔ او فرض فراموش، یہ کیسی بےہودہ تکرار کرتی ہے؟ اس سے کئی اچھے اور عمدہ لفظوں میں ایک غیر شخص کی زبان مجھ سے محبت کا اقرار کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی طبیعت راست بازی کو نہیں بلکہ لفظی کو پیدا کرتی ہے۔ سریر آرا، قول کو فعل کے ترازو میں رکھ کر تولنا چاہیے۔ سچی محبت زبان کی دکان یا لفظوں کے بازار میں نہیں ملتی، اسے دل کے خزانے میں ڈھونڈنا اور طبیعت کے تہخانے میں ٹٹولنا چاہیے۔ او غضب، اتنی چھوٹی اور اتنی درار؟ جی نہیں، یوں فرمائیے کہ اتنی چھوٹی اور اتنی راست گفتار۔ تو کیا راست گفتاری سبن سازی کا نام ہے؟ تو کیا حق گوئے خوشامد بازی کا نام ہے؟ اظہار وفاداری کو خوشامد کہنا یہ کس قسم کی بدزبانی ہے؟ اور مکاری کو وفاداری کہنا یہ ایک خوفناک نادانی ہے۔ وفاداری کے دعوے دار کو مکار کہنا یہ تجھ پہ سجدہ نہیں۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں۔
دل کا حال انسان کی گفتگو سے جانا جاتا ہے. عطر عطار کے کہنے سے نہیں بلکہ اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے. ارے چھوڑ دے یہ ضد. کبھی چھوٹی نہیں. بے ادب ہے تو. مگر جھوٹی نہیں. باتیں یہ ناپسند ہے. دنیا کو تو ہے پسند. مجھ کو تو نہیں پسند. خدا کو تو ہے پسند. نقصان اٹھائے گی. میرا باری تالا ہے. میں کچھ نہ دوں گا تجھ کو. خدا دینے والا ہے. اچھا اگر تو میری دولت اور سلطنت کو لاپرواہی کی ٹھوکر مارتی ہے تو اس غرور کو دولت سمجھ جسے تو حق سچائی اور فرض کے نام سے پکارتی ہے. جادور ہو خدا تجھے غارت کرے. سن فالس بن کر تجھ پہ صحیح لعنت گرے. درد کی صورت اٹھے اور عشق کی صورت گرے. سر کٹے شوکت کٹے ذلت بڑھے عزت گرے. عشق چھوٹے شہر ٹوٹے قہر بڑھے اور آفت گرے. بس جہاں بنا بس. ایسی ہولنا اور ایسی محیط بددعا ان جانسار کانوں سے سنی نہیں جاتی. دل لرزتا ہے. روئے روئے سے پناہ پناہ کی آواز آتی ہے. تو کیا ایسی ناخلف اولاد کو والد دعا نہیں دیں گے؟ علی نعمت بچہ اگر ہاتھ کو نازش کرے تو کیا ماں باپ اسے کاٹ کے پھینک دیں گے؟ نہیں. ایسی پرقصور کو معاف کرنا کوئی ضروری نہیں. علی جا اول تو آپ جسے بہت بڑا قصور سمجھتے وہ کوئی قصور نہیں. مریم اولاد کیسی پرقصور ہو مگر اس کے حوالے سے ایسی دل ہلا دینے والی بددعا اس دنیا میں محبت پدوی کا دستور نہیں. ریاض دل اپنا برا چاہنے والے کے حق میں بھی بھلا کلمہ نکالتا ہے. درخت بھی جو اس کی جڑیں کاٹتا ہے اس پر بھی اپنا سایہ ڈالتا ہے. بہت خوب بہت خوب. اگر تم اس کھوٹیا شکتی کو کھڑی سمجھتے ہو تو ہٹاؤ. تم ہی اپنے ساتھ لے جاؤ. آج سے اس وقت سے اور مغرور اور سرکش لڑکی ان درندوں کی طرح جو اپنی اولادوں کو مار کر کھا جاتے ہیں میں تجھے ذلیل اور بھیٹی جانوں گا. جادور ہو آج سے نہ تو مجھے اپنا باپ سمجھنا اور نہ ہی میں تجھے اپنی بیٹی جانوں گا. جہاز سردار السلام. خبردار سریر آ رہا. ادھر آؤ پارا دلارا. سنو آج سے اس وقت سے یہ دولت یہ سلطنت کل مانو منال غرض جو کچھ ہے سو تمہارا ہے. اب وہ دولت کو نہ عزت کی پرواہ نہ سلطنت کی چاہ. بس چند دن زندگی کے گزارنے ہیں سو اس کے لیے انتظام کروں گا. کہنا ہے کچھ اور؟ حضور ذرا ہو. بس زبان کو تھام لے. انسان کو چاہیے کہ محض غصے سے نہیں ذرا عقل سے بھی کام لے. اس سے مراد علی نژاد آپ کا سخت سنگ غم اور ضعیف دلوں کو کچل دے گا. تو ناحق اس سے ہمدردی کرتا ہے. ایسی ناخلف اولاد کو سوائے لعنت کوئی اور کیا دے سکتا ہے؟ حضور کان اور آنکھ میں صرف 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے. سن کر تجربے کی نظر سے نہ دیکھا جائے تو کوسوں کا فرق پڑ جاتا ہے. ارسلان شاہی معاملات میں دخل دینا اچھا نہیں. یہ ضعیف محض کوئی بچہ نہیں جو تمہاری باتوں کی شیرنی میں پھسل جائے گا یا اس بے وفا پتلی کی طرح جو اپنے مضبوط ارادے سے بدل جائے گا. حضور میں ارادہ بدلنے کو نہیں کہتا. صرف یہ گزارش ہے غیر سے پہلے غور کیجیے. قسم اس تختے اوڑے کی جس کو میرے بزرگوں نے اپنے خون سے غسل دے کر پاک بنایا. قسم ہے اس سر بلند سر کی جس کی سرداری کے لیے سینکڑوں لشکر سرداروں نے اپنا سر کٹایا. آپ کا ارادہ ظلم ناحق ہے. اتنا گیز و غضب نہ کیجیے. اگر آپ سلطنت لٹانا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حق چھوٹی صاحبزادی کا حق ہے. ارسلان کمانے کشیدے کے سامنے نہ آؤ. اگر ہمیشہ کے لیے چپ نہ ہونا ہو تو ابھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ. خاموش؟ کیا کہا؟ اے سردار خاموش. چاپلوسی کا شیطان آپ کو تباہی کے جہنم کی طرف لے لے. سخن ساز زباں کی عقل کی آنکھوں پر خوشامد کی پٹی باندھ کر غیر مصیبت کی طرف دھکیلے لے. اور یہ غلام وفادار اظہار وفاداری سے خاموش ہو. لعنت ہے ایسے دل پر جو ایسا فرض فراموش ہو.
نہ یہ چپ ہے نہ یہ حسر تک چپ رہے گا، یہی کہہ رہا ہے، یہی پھر کہے گا کہ آپ اپنے حق میں دفاع کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ قسم ہے خدا کی کہ ہم راہ انصاف کے خلاف ہرگز قدم نہیں اٹھاتے۔ پیرو مرشد معاف کیجیے، آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور سچ کہنے سے کتراتے ہیں۔ کیوں رہے ہو سبلے کمینے، تو اب یہاں تک گستاخی پر آمادہ ہوا؟ حضور ذرا سمجھیے، طبیعت کو قتل کیا اور مرد زیادہ ہوا تو گستاخ ہے، میرا خوشامد بات نہیں، سخن پرور ہے، میرا